الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یا لہم ان کے لیے نصیب کچھ حصہ ہے من الملک سلطنت کا فاذن پس اس وقت لا یؤتون الناس نہیں وہ دیں گے لوگوں کو نقیرا کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ام یحسدون الناس یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر ما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے فقد آتینا تو یقیناً ہم نے دیا آل ابراہیم الکتاب ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا کی ہے فمنہم پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں من آمن بہ جو ایمان لے آئے اس پر ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من صد عنہ جس نے منہ موڑ لیا اس سے وکفا بجہنم اور کافی ہے جہنم سعیرا جلانے کے لیے بھڑکانے کے لیے۔ دوبارہ دیکھیں ام یا لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے من الملک سلطنت میں سے کچھ فاذن پس اس وقت لا یؤتون الناس نہیں وہ دیں گے لوگوں کو نقیرا کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر ام یحسدون الناس یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی اس بات پر ما آتاہم اللہ من فضلہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے کچھ فقد آتینا تو یقیناً ہم نے دیا آل ابراہیم الکتاب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا کی ہے فمنہم پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں من آمن بہ جو ایمان لے آئے اس پر ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من صد عنہ جس نے منہ موڑ لیا اس سے وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم بھڑکانے کے اعتبار سے جلانے کے لیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بخل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت میں سے سلطنت میں سے کچھ حصہ دے دیں تو یہ کسی کو بھی اس میں سے نہیں دیں گے، اور یہاں پر لفظ الناس اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، صرف اہل ایمان کو نہیں کسی کو بھی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں یہود وہ قابض ہونا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معیشت پر میرا ہی قبضہ ہو۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ لوگوں کو بھوک، افلاس، فقیری، ذلت، تنگی کے اندر ان کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے، لوگوں کو ایسے حالات کی طرف لے جایا جائے کہ وہ خودکشیوں کی طرف چلے جائیں، اور وہ جو ہیں ایسے حالات ان کے لیے پیدا کر دیے جائیں کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے، فساد عام ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی یہودیوں کی یہ خواہش رہی ہے اور ان کی یہ تنگ نظری ہے، اور اس تنگ نظری کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہود کے بارے میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں خبر سنی ہوگی کہ فلاں شخص یہودی ہو گیا یا اتنے افراد یہودی بن گئے، انہوں نے اس مذہب کو چھوڑ کر یہودیت کو قبول کر لیا۔
یہودیت کے اندر آنا لوگ پسند بہت کم کرتے ہیں، لیکن عیسائیت کے بارے میں آپ سنیں گے کہ جی اتنے لوگوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اتنے قبائل جو ہے عیسائیت کے اندر آ گئے، اس طرف لوگ آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر نہیں نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عیسائیت، یہ جو جتنی بھی ہمیں مشنریاں نظر آتی ہیں جو فلاح و بہبود کے کام کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری عیسائی مشنریاں ہوتی ہیں، ساری کی ساری وہ کون سی عیسائی مشنریاں ہیں۔ ان کے اندر یعنی کچھ نہ کچھ یہ نرم دلی، رحم دلی والا مادہ موجود ہے، اور یہ ایک دعوت کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دعوت پھیلتی ہے، دعوت اس سے عام ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے مسلمانوں کو صدقات کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا، قرض حسنہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر والمؤلفۃ قلوبہم رکھا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بھی اسلام کے تحت زکوٰۃ خرچ کر دو۔ وابن السبیل، مسافر ہے، مسافر میں اب وہ لازم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، کوئی کافر ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کے تحت زکوٰۃ میں سے خرچ کر دو۔ یعنی یہ مقصود کیا ہے کہ ان کے اس ذریعوں سے لوگوں تک جب تمہارا مال پہنچے گا، وہ مال کہ ایک پھیلاؤ ہوگا، سب لوگوں کو اس کا حق ملتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارا ہے تم خرچ کرو، اللہ کہتے ہیں وہ ان کا مال ہے، وہ ان کا حق ہے، سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے، وہ ان کو تم دو۔ تو اسلام ہمیں اس انداز سے ترغیبیں دلا کر پھر اجر ثواب اس کی فضیلت کو بیان کر کے ہمیں اس طرف بہت زیادہ لے کر جاتا ہے۔ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ دولت، اس کا پھیلاؤ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور دوسرا اس کے ذریعے سے اسلام کا جو ایک کیا نام ہے تشخص ہے وہ لوگوں تک جائے گا، پتہ لگے گا اسلام کے اندر کتنی رحم دلی ہے، کتنا رکھاؤ اسلام نے رکھا ہے، کتنے اسلام کے اندر حقوق کی پاسداری کا لحاظ رکھا گیا ہے، پھر وہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ یعنی عیسائیت نے اسی چیز کو یہاں سے مسلمانوں سے اس چیز کو لے کر انہوں نے اس راستے کو اپنایا کہ جی اگر آپ نے کسی کو کسی مذہب سے ہٹانا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی اس کے اوپر کر دو، اس کے اوپر اتنی مال و دولت کی فراوانی کر دو کہ وہ انسان مجبور ہو جائے تمہارے دین میں آنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اتنا مال خرچ کریں کہ لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر جائیں ہی نہ، اسلام ہی کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ جس کی وجہ سے یہودیت نہیں پھیلی، جتنی پہلے تھی آج بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو مسلمان ہوئے، مفسرین نے بڑی تعداد جو ان کی شمار کی وہ 10 ہے، کہ 10 سے زیادہ لوگ یہودیوں میں سے، ان سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکے۔ لیکن عیسائیت، اس میں سے لوگ آئے اسلام کے اندر، باقی مشرکین میں سے بھی لوگ بہت سارے آئے، لیکن یہودیت سے اسلام کے اندر نہیں آئے، کیونکہ ان کے اندر ہمیشہ سے یہ تنگ نظری موجود تھی، یہ بخل ان کے اندر موجود تھا۔ تو فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہت میں سے، سلطنت میں سے کچھ حصہ موجود ہے؟ اگر ہوتا، اللہ کہتے ہیں لا یؤتون الناس نقیرا، وہ لوگوں کو ایک کھجور کے اوپر جو ہمیں اوپر سے ایک دانہ سا نظر آتا ہے نا، اتنا بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتنی معمولی سی چیز بھی وہ لوگوں کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں وہ سارے جو اسلامی ممالک کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں سود کے نام پر، پھر یہ IMF، یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ وہ اس چنگل میں لا کر مسلمانوں کو پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو اس کے اندر پابند کر دو اور ہمیں ہی، ہمارے پاس ہی ہو، ہماری ہی مطابق یہ کیا جائے، جیسے ہم ان کو کہیں ویسے ہی اپنا نظام چلائیں، ہمارے بغیر یہ کچھ نہ کر سکیں۔ تو لا یؤتون الناس نقیرا، اللہ فرماتے ہیں وہ اگر ان کو اللہ نے دیا نہیں ہے، اگر مل جاتا تو پھر وہ لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو ایک اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو نقطہ موجود ہے اتنا بھی نہ دیتے۔ ہاں جہاں پر ان کا قبضہ موجود ہے مسلمان ممالک کے اندر، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے،
یہ آزمائش ہے مسلمانوں کی، اصل میں سلطنت ان کا حق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم پر وہ یہودی کیسے قابض ہو رہے ہیں، کیوں وہ ہماری معیشت کے اوپر آ کر وہ قابض ہو گئے ہیں، کیوں ہم ان کے ماتحت ہو چکے ہیں، کیوں ہم ان کے نظام کو قبول کر رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ادھر سوچنے والی جو بات ہے وہ مسلمانوں کا امتحان ہے۔ مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر کے اندر سلطنت حکومت نہیں رکھی۔ پھر دوسری بات اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ حسد کیا چیز ہوتی ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس وہ چیز نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس بندے کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا تھا کہ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی، بنو اسماعیل کے اندر نبوت کیوں آ گئی، بنو اسحاق سے وہاں کیوں چلی گئی۔ ان کا مقصود یہ تھا بنو اسماعیل میں نہ آئے، کہیں اور چلی جائے وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ملتی نہ ملے، بنو اسماعیل کو بھی نہ ملے، تیسرے کسی اور خاندان کو مل جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہی حسد تھا، اور یہ پیچھے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی لیا۔ ام یحسدون الناس، اللہ فرماتے ہیں یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر کہ آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا، یعنی نبوت عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، دین اور دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی ہے، وہ اس عزت کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے آل ابراہیم کو بھی تو کتاب عطا کی تھی، تمہارے اندر اتنا بڑا ایک سلسلہ نبوت کا ہم نے رکھا، اتنے انبیاء رسل تمہارے اندر آئے، والحکمہ، اور ہم نے حکمت بھی تمہارے اندر رکھی، اس کا فہم اس کا عمل بھی تمہارے اندر رکھا، وہ آتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ایک بڑی سلطنت تمہیں دے رکھی تھی۔ اب اس کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام کی سلطنت آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت رکھی تھی۔ یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل میں تھے، بنو اسحاق کے اندر نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا آل ابراہیم الکتاب، اس سے پہلے ہم نے ان کو بھی تو دی ہے، وہاں تم حسد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تم نے کیوں نہیں کہا کہ ان کو کیوں ملی، یہاں پر کیوں نہیں ملی؟ اگر یہاں پر بنو اسماعیل میں اللہ نے ایک نبی رسول بھیج دیا تو اس سے تمہیں اتنا زیادہ حسد ہے کہ وہ ساری اتنی بڑی تمہارے پاس جو نبوت کی ایک بڑی فہرست ہے اس کو تم نے بھلا دیا، اتنی بڑی سلطنتیں وہ سب کے سب تم نے بھلا دی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں حسد ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر کیوں مبعوث کر دیا۔ اور آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اس پر ایمان لے کر آ گئے، یعنی وہ چند افراد، وہ 10 افراد ہی ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس سے اعراض کیا۔ صدّ اس کا معنی منہ موڑنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی اس سے اعراض کیا اور لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے۔ کل میں نے آپ کو جو آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ انہوں نے مشرکین کو کیا کہا کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو، تم زیادہ ہدایت پر ہو مسلمانوں سے۔ مقصود ان کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ اس ذریعے سے وہ ان کو روک دیں کہ تمہارا راستہ ٹھیک ہے، اس راستے پہ نہ آنا، خود بھی رکے ہوئے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے بھڑکنے کے اعتبار سے، جلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں اللہ نے یعنی بیان کی، ایک بخل اور دوسرا حسد۔ یہ مسلمانوں کی عادتیں نہیں ہیں، یہ یہودیوں کی عادتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ان دونوں عادتوں سے جان چھڑانی چاہیے، بچنا چاہیے، حسد سے بھی اور ساتھ میں بخل سے بھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔